بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 15 پڑھتے ہیں. کنشپ اور ڈیسینٹ کو ہی ہم لوگ آگے اب لے کے چلیں گے. ڈیسینٹ جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی میں بتا چکی، ڈیسینٹ ہوتا ہے آباؤ اجداد، ٹھیک ہے. کنشپ کا مطلب ہوتا ہے ریلیشن شپ ہونا، کسی کے ساتھ تعلق ہونا، رشتہ ہونا. جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ اپنے آباؤ اجداد کو جو ٹریس کرتی ہیں نا، وہ ایک ہی طرف سے کرتے ہیں، یا ماں کی طرف سے کرتی ہیں یا باپ کی طرف سے کرتی ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرف سے جو ہے وہ اپنے آباؤ اجداد کو یا سیریز آف گروپس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. 60% کلچر ایسے ہیں جو یونی لینیل ہے، یعنی کہ یا باپ کی طرف سے وہ ٹریس کریں گے یا ماں کی طرف سے اپنے آباؤ اجداد کو وہ ٹریس کرتے ہیں. تو یونی لینیل گروپس جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اڈیپٹیو ہوتے ہیں، سوشل یونٹس ہوتے ہیں، صاف مطلب ایک کلیئر کٹ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا آگے سے یہ فلاں، اور اس طرح سے ان کی اپنی جو پیدائشی کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ آپ وراثت میں یہ اس کے حقوق ہوں گے، اس طرح سے وہ سارا کچھ. اور اس کے علاوہ اس سے انہیریٹنس یعنی کہ وراثت بھی انفلوئنس ہوتی ہے، شادی کے معاملات بھی انفلوئنس ہوتے ہیں، جو پریسٹیج ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے باپ کو جتنی عزت دی جاتی ہے معاشرے میں، پھر بیٹے کو بھی اتنی عزت دی جاتی ہے جیسے کہ کاسٹ سسٹمس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ کنشپ آرگنائزیشنس کی بات کریں کہ کنشپ کو ہم لوگ آرگنائز کیسے کرتے ہیں، تو کنشپ کو مختلف جو ہے نا ڈفرینٹ گروپس میں آرگنائز کیا جاتا ہے، جس کے مختلف سائزز ہوتے ہیں. ہر گروپ کے 4 طرح کے جو وہ گروپس بنائے جاتے ہیں: لائن ایجز ہوتے ہیں، کلینز ہوتے ہیں، فریٹرائز ہوتے ہیں اور موائٹائز ہوتے ہیں. اچھا، لائن ایجز کیا ہوتے ہیں؟ لائن ایجز کا مطلب ہوتا ہے یہ ایسا ایک سیٹ ہوتا ہے رشتہ داروں کا جو اپنے وہ جو آباؤ اجداد کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہوتا ہے نا، ان کو وہ ایک لنکس کے تھرو بتاتے ہیں کہ واقعی کہ وہ پروف کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے آباؤ اجداد تھے. ان کو پوری جو ہے نا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک لڑی جو ہوتی ہے نا ان کو وہ پتہ ہوتی ہے. کلینز ہوتے ہیں کہ یونیلینیل گروپس ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی طرف سے وہ اپنے آباؤ اجداد تک وہ ٹریسنگ تو وہ کرتے ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں کہ فلاں جو ہیں وہ ہمارے آباؤ اجداد ہیں، لیکن ان کے پاس لنکس موجود نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی پروف موجود نہیں ہوتا کہ واقعی میں ایسے کوئی جینیالوجیکل لنکس ہمارا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ میں سے کتنے ہی لوگ ہوں گے فار ایگزامپل ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے تعلق بنتا ہوگا، ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی ہوگا کہ ہمارا جو ہے نا وہ تعلق پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بنتا ہے، لیکن درمیان کی جو وہ ایک چیز ہے نا وہ مس آؤٹ کر دیں گے. تو کہ کیسے وہ پروو کریں؟ وہ سارے لنکس نہیں بتا سکتے کہ میں اس کا بیٹا تو میرا باپ اس کا بیٹا، اس طرح سے کرتے کرتے وہ اس طرح سے ٹریسنگ آؤٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نہیں کر سکتے. تو وہ ہوتے ہیں ہمارے کلینز، ٹھیک ہے. اس کے بعد فریٹرائز جو ہوتے ہیں، یہ جتنے اگر کوئی کلینز ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی ہے، تو اگر ان تک پہنچنے کے لیے اگر آپ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا تعلق ان کے ساتھ ایک بنتا ہے، لنک بنتا ہے، اور ایک دوسرا انسان ہے اس کا بھی بنتا ہے، تو آپ لوگوں کی وہ جو 2 گروپس ہوں گے نا جن کا ایک ہی کلین کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فریٹرائز، ٹھیک ہے. اس کے بعد موائٹیز ہیں. موائٹیز ہوتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی ایسے 2 ہافز جن کا ڈیسینٹ جو ہوتا ہے، جن کے آباؤ اجداد ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی آباؤ اجداد کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ موائٹائز کہتے ہیں. جیسے سید ہیں اب ہماری سوسائٹی میں جتنے بھی، ان کا اب ایک ہی ڈیسینٹ ہیں، دیٹ واز آلسو فال ان دا موائٹائز. اچھا، بائی لیٹرل ڈیسینٹ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا وہ اپنی فیملی کی دونوں طرف کے ساتھ اس کا ایکول ریلیشن ہوتا ہے بائی لیٹرل ڈیسینٹ کی بیسس پہ، ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ بائی لیٹرل ڈیسینٹ کی بات کریں نا تو اس کے ماں کی طرف بھی ویسے ہی، مطلب ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ویسے ہی وہ سیم بیہیو کرے گا، ویسے ہی سیم اس کی اہمیت اور اس کے جو ہے وہ سلوک ہوگا جیسے وہ باپ کی فیملی کے ساتھ کرتا ہے. اس طرح کا جو ایک ڈیسینٹ ہوتا ہے یہ پہلے فوریجنگ اور انڈسٹریلائز سوسائٹیز میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بائی لیٹرل سسٹمس ہوتے ہیں سیمیٹریکل ہوتے ہیں بالکل، یعنی کہ ماں کے جتنے ایک رشتہ داروں کی امپورٹنس ہوتی ہے اتنی ہی باپ کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک کھلا ہمارا ایک کنشپ نیٹ ورک بن جاتا ہے. لیکن وہ کنشپ نیٹ ورک بہت بڑا ہوتا ہے تو اس میں لوز ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک مطلب ہوتے ہیں نا کہ پرماننٹلی ایک کارپوریٹ کر کے جو رہنے والے گروپس ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، لوز ہوتے ہیں، یعنی کہ کبھی کبھار مل لیا اس طرح سے. ایک ہوتا ہے اچھا ڈبل ڈیسینٹ ہوتے ہیں. ڈبل یونیلینیل ڈیسینٹ وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ لوگ اپنے آباؤ اجداد کو ماں کی طرف سے بھی ٹریس آؤٹ کرتے ہیں اور باپ کی طرف سے بھی ٹریس آؤٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف کی جو فیملیز ہوتی ہیں ان سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ یوزفل فنکشنز جیسے آپ لوگوں کو پھر ماں کی طرف سے بھی وراثت ملتی ہے اور باپ کی طرف سے بھی وراثت ملتی ہے. اس طرح کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں جو موویبل پراپرٹی ہوتی ہے نا، جیسے ایگریکلچر سے جو چیز بنائی جاتی ہے، گندم وغیرہ ہو گئی، یا جو لائف اسٹاک جو مویشی ہوتے ہیں وہ ماں کی طرف سے وراثت میں آپ کو ملتے ہیں، اور جو نان موویبل پراپرٹی ہوتی ہے یعنی کہ جو زمین ہوتی ہے وہ باپ کی طرف سے آپ کو ملتے ہیں وراثت میں. یہ جو سسٹم ہوتا ہے یہ 5% پایا جاتا ہے پوری دنیا کے کلچرز میں. یاکو ہے ایک ملک یعنی کہ نائجیریا میں ایک شہر ہے، وہاں پہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے.
اچھا، پرائمری کنشپ سسٹمز جو ہیں یعنی کہ رشتہ داروں کے جو ایک وہ جو سسٹمز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کیا ان کو نیمز دینے، یہ سارا وہ پرائمری وہ 6 کنشپ سسٹمز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ڈفرینٹ کلچرز جو ہے نا اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں. مختلف کلچرز میں مختلف طرح سے جو ہے نا وہ ریلیٹیوس کی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہم لوگ وہ 6 اب جو سسٹمز ہیں ان کو پڑھیں گے. ایک ہوتا ہے ایسکیمو. ایسکیمو پوری دنیا میں ہر 10 میں سے جو ایک سوسائٹی ہے وہ ایسکیمو پہ جو ہے وہ ریلائی کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایسکیمو کی طرح کہ ان کا ہوتا ہے. یہ سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ بائی لیٹرل ڈیسینٹ ہوتے ہیں ماں کی طرف بھی اور باپ کی طرف بھی، لیکن یہ فوکس کرتے ہیں نیوکلیئر ریلیشنس پہ. یعنی کہ جسٹ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. اس کے علاوہ مطلب جو ماں یا باپ کے جو نیوکلیئر جو ریلیشنس ہوتے ہیں ماں اور باپ، بس ان کی طرف زیادہ فوکس ہوتا ہے. جو دوسرے ہوتے ہیں نا کزن ہو گئے، انکل ہو گئے، آنٹیاں ہو گئی، ان کو جو ہے نا وہ نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا. ہوائیاں جو ہے یہ پوری دنیا میں 3 جو ہے نا مطلب آپ لوگ پوری دنیا میں یوں سمجھے کہ تیسری نمبر پہ آتی ہیں ہوائیاں سوسائٹیز. ٹھیک ہے. اور یہ جو سسٹم ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ جینڈر یا جنریشن کی بیسس پہ جتنے بھی ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو ایک طرح کا نام بلاتے ہیں. یعنی کہ ماں جیسے بلانا ہے تو وہ صرف ماں کو نہیں بلائیں گے، جو ماں کی عمر کی جتنی بھی عورتیں ہوں گی ان سب کو ماں بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے جو کزنز ہوتے ہیں اس کو وہ ان کو جو ہے نا ماں کی جو بہنیں ہوتی ہیں ماں کو بھی ماں بلائیں گے، اور ماں کی جو بہنیں ہوتی ہیں اس کو بھی وہ ماں بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے جو باپ کی جو بہنیں ہوتی ہیں اس کو بھی وہ ماں بلاتے ہیں. جو کزنز ہوتے ہیں سارے ان کو وہ بہن اور بھائی بلاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ایمبائی ویلن یعنی کہ ٹھکا چھپا سا عجیب سا وہ کھچڑی ٹائپ کی سسٹم بن جاتا ہے جس میں وہ ایک نیوکلیئر فیملی ہوتی ہے یعنی کہ جسٹ ہسبینڈ وائف اور ان کے بچے اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ اس نیوکلیئر فیملی کا تو اب یہاں پہ تصور نہیں نہ رہا. یعنی کہ ماں اب ایک ماں نہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کتنی عورتوں کو ماں کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری نیوکلیئر فیملی کو بالکل آپس میں گڑ مڑ کر کے ایک بڑا سا کنشپ گروپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. نیوکلیئر فیملی ہوتی ہے جس میں جسٹ ماں باپ اور بچے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے کتنی ہی مائیں اور کتنی ہی وہ اس کو بہن بھائی ہیں، تو وہ بہت بڑا سا ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے. تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئروکوائس. آئروکوائس بہت کم ہوتے ہیں اور وہ زیادہ تر زور دیتے ہیں کہ جو یونیلینیئر یعنی کہ ایک طرف سے جب آپ لوگ یا ماں یا باپ کی طرف سے جب آپ لوگ کوئی ڈیسینٹ یعنی کہ ٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں اپنے آباء و اجداد کو، تو ان کو پھر وہ بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا. اور جو دوسرے ممبرز ہوتے ہیں نا ان کے اپنی ہی لائنیج کے جو دوسرے ممبرز ان سے وہ جو ہے نا ڈفرینس رکھتے ہیں بہت زیادہ. یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ فار ایگزامپل اب ایک انسان ہے. ٹھیک ہے. اس کا اپنے دادا کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے دوسرے جو چاچو کے بیٹے ہوں گے نا اس کا بھی جو دادا کے ساتھ تعلق تو ہے نا. یعنی کہ اب جن لوگوں کا سیم ڈیسینٹ ہوگا، سیم دادا ہوگا نا یا سیم آباء و اجداد ہوں گے، ان کو وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. اور جو اس لائن سے باہر ہوں گے، اس ساری لائن سے یعنی کہ آباء و اجداد سے لے کے اس بندے تک جو تعلق ہے، اس لائن سے باہر کے جتنے لوگ ہوں گے ان کو وہ الگ سے ایمفیسائز کرتے ہیں، ان کو وہ الگ بالکل ڈسٹنگوش کر دیتے ہیں. اس طرح سے وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوڈانیز ہے. سوڈانیز یہ جو سوڈان ہے ملک، یہ وہاں سے اصل میں اس کا جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا سب سے پہلے، تو اس لیے اس کا نام سوڈانیز رکھا جاتا ہے. اس میں بہت سارے سسٹمز ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جسٹ کوئی ایک سسٹم نہیں ہے کہ جس کی بیسس پہ جو ہے نا آپ لوگوں کو وہ بتایا، جس میں بہت سارے سسٹم جو ہے نا وہ مرج ہوتے ہیں. اماہا ہے. اماہا جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ باپ کی طرف سے جو آباء و اجداد کو ٹریس کیا جاتا ہے، یعنی کہ باپ اور اس کے جو بھائی ہوتے ہیں ان کو ایک ہی نام سے جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. اور جو باپ کی طرف کے جتنے بھی جو ہوتے ہیں نا سبلنگز جو ہوتے ہیں، جو بہن بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سوری جو پیٹرنل کزنز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جو ابو کے جو سارے کزنز ہوتے ہیں ان کو بھی ابو کا بھائی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان سب کو چاچو بلایا جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جو کراس کزنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ریفرنٹ ٹرم سے یعنی کہ جو ماں کی طرف کے جو جتنے بھی کزنس ہوتے ہیں نا ان کو پھر دوسری ٹرم سے جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ماں کے جتنے بھی میل ریلیٹیوز ہوں گے ان سب کو ماموں کہہ دیا جاتا ہے، اور جو باپ کے جتنے بھی میل جو کزنس ہوں گے ان سب کو جو ہے نا وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چاچو کہہ دیا جاتا ہے. آگے ہے کرو بالکل اماہا کی ایکول ہے، سوری اپوزٹ ہے. اماہا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ زور دیتے ہیں پیٹرلینیل ڈیسینٹ پہ، یعنی کہ باپ کی طرف کے جو ریلیشنس ہوتے ہیں، لیکن کرو جو ہے نا وہ میٹرنل ریلیشنس پہ یعنی کہ ماں کی طرف کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں. اور یہ سارے جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی بچے کو جو ڈیسنٹ گروپ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. اس کے بعد آگے یہ کنشپ ڈائیگرامس ہیں. کلچرل اینتھروپولوجسٹ کنشپ ڈائیگرامس کو یوز کرتے ہیں تاکہ فیملی اسٹرکچرس کو اچھے طریقے سے وہ ایکسپلین کر سکیں. یہ کیا کرتے ہیں ڈائیگرامس، اس میں سمپل ایک سمبل ہوتے ہیں، ایک سمبل وہ میل کے لیے یوز کر دیتے ہیں، ایک سمبل وہ فیمیل کے لیے یوز کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں ریلیشن شپ کیا ہے.
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ڈائیگرام بتائی ہوئی یہ سرکل ہے، انہوں نے میل کہہ دیا ہے، جو ٹرائنگل یہ فیمیل ہو گیا، اور اس کے درمیان یہ جو ایکول کا سائن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی ہے، اور یہ جو نیچے جو ہوتا ہے یہ ان کے آگے سے بچے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیسینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسٹیبلش لائن ایج، ایک اسٹیبلش جو ایک اباؤ اجداد کی جو ایک لڑی ہوتی ہے اس کو آپ لوگ ڈیسینڈ کہتے ہیں. ایمبائی ویلنٹ کا مطلب ہوتا ہے انکلیئر، ڈھکے چھپے، جس میں آپ لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہوتی. انفلوئنس کا مطلب ہوتا ہے پاور، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے. سوشل فنکشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آپ ایسا کام جو سوسائٹی کی خدمت کے لیے کرتے ہیں اس کو آپ لوگ سوشل فنکشن کہتے ہیں. پریسٹیج کا مطلب ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں آپ لوگوں کا جتنا مقام ہے، جتنی عزت دی جاتی ہے، وہ آپ لوگ اس کو پریسٹیج کہتے ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کو اس میں سے امپورٹنٹ MCQs ایک دفعہ بتا دیتی ہوں اور کوسچنس بتا دیتی ہوں. اچھا، یہ آپ لوگ کو MCQs ہے. 60% جو کلچرز ہیں وہ کون سے ہیں؟ یونیلینیئر ہوتے ہیں. کنشپ آرگنائزیشنز جو ہے وہ آرگنائز ہوتی ہیں آن دا بیسس آف ڈفرینٹ گروپس آف ویرینگ سائزز. یہ پوری لائن آتی ہے، نیچے جو ہے وہ آپشنز لکھے ہوئے تھے، تو یہ کنشپ ہے. ٹھیک ہے، اس کا کریکٹ آپشن یہ جو ہے لائن ایجز، کلینز، فریٹرائز اور یہ مائٹائز. یہ بھی آپ لوگوں کے لانگ میں بھی یہ آپ لوگوں کے کوسچن آتے ہیں اور اس میں سے MCQs بہت زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈبل ڈسینٹ بھی آپ لوگوں کے جو سبجیکٹو ہوتا ہے اس میں آتے ہیں. ڈبل ڈسینٹ، ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگوں کے MCQs بھی آتے ہیں. اس کو آپ لوگوں نے ڈبل ڈسینٹ کو لائن بائی لائن بے شک آپ لوگ یاد کر لیں گے. اس کو سمجھ لیے تو بس آپ لوگوں کو پھر بھی پتہ تو چل جائے گا. 5% دنیا میں جو ہے وہ ڈبل ڈسینٹ پائے جاتے ہیں. ڈبل یونیلینیئر ڈسینٹ سسٹمز میں کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. میٹرینیلی بھی آپ لوگ اس کو ٹریس کرتے ہیں، پیٹرینیلی بھی آپ اس کو ٹریس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پرائمری کنشپ سسٹمز یہ آپ کا لانگ میں آتا ہے، اور یہ لانگ میں ایسا آتا ہے کہ یا تو وہ آپ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ سارے کا سارا لکھیں، یا تو آپ لوگوں کو نیمز بتا دیتے ہیں کہ اس میں سے یہ 3 یا 4 یہ جو ہیں اس کو آپ لوگ الیبوریٹ کریں، یا شارٹ میں اس میں سے کوئی ایک آپ لوگوں کو اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ اس کو آپ لوگ ڈیفائن کریں، سارا اس کے بارے میں آپ لوگ بتائیں. ایمبائی ویلنٹ سسٹم کون سا ہوتا ہے؟ ہوائیاں ہوتا ہے جو نیوکلیئر فیملی کو بڑے سے کنشپ گروپ میں مرج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بھی اوماہا ایمفیسائز کرتا ہے پیٹری لینیئر ڈیسینٹ پہ، اور کرو ایمفیسائز کرتا ہے میٹرنل ریلیشنز کو. ٹھیک ہے. اور اوماہا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پیٹرنل کزنز ہوتے ہیں ان کو سبلنگز کہا جاتا ہے. تو اوور آل آپ لوگوں نے یہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ لیسن ہے، آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. 1-2 دفعہ آپ لوگ پتہ ہے کہ جب لیکچر سنتے ہیں نا، تو لیکچر سننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ لوگ ہینڈ آؤٹ ریڈ کر لیا کریں، پھر آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے جی، کچھ بھی بھولتا نہیں ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ، اور اللہ حافظ.